السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفا اردو پرائمری اسکول، طہورہ باغ، واکی روڈ، وزیر آباد، ناندیڑ کی جانب سے آن لائن طرز تعلیم میں آپ تمام کا استقبال کیا جاتا ہے۔ آج جماعت ششم کا مضمون سائنس پڑھایا جا رہا ہے، جس میں سبق نمبر 1 قدرتی وسائل، ہوا، پانی اور زمین، اس کے سوال جواب دیکھیں گے ہم۔ سوال نمبر 1 ہے، خالی جگہوں کو مناسب متبادل سے پر کیجئے، جس میں بریکٹ میں دیا گیا ہے آپ کو درجہ حرارت، حجم، کمیت، کثافت، رطوبت، تیزابی وزن، تیزابی وزن، معتدل شکل۔ الف ہے، ہوا کی آبی بخارات سنبھالے رکھنے کی صلاحیت ہوا کے ڈیش کے تناسب میں ہوتی ہے۔ کے تناسب میں ہوتی ہے بچوں؟ رطوبت کے تناسب میں ہوتی ہے۔ بے ہے، پانی کی خود کی ڈیش نہیں ہوتی۔ کیا نہیں ہوتی؟ شکل، لیکن ڈیش اور ڈیش یقیناً ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بچوں؟ کثافت اور کمیت۔ یعنی پہلی ڈیش میں ہم نے لکھے شکل، دوسرے میں کثافت، تیسرے میں کمیت۔ اس کے بعد ہے پانی منجمد ہوتے وقت اس کا ڈیش بڑھتا ہے۔ کیا بڑھتا ہے بچوں؟ حجم۔ اس کے بعد کا ہے ڈیش مٹی کا 7 pH ہوتا ہے۔ کون سی مٹی؟ معتدل مٹی۔ یعنی معتدل مٹی کا pH 7 ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، ایسا کیوں کہتے ہیں؟ الف، ہوا مختلف گیسوں کا متجانس آمیزہ ہے۔ جواب ہے، ہوا کئی مختلف گیسوں کا آمیزہ ہے۔ گیسوں کے علاوہ ہوا میں گرد، دھوئیں اور آبی بخارات کے بے حد مہین ذرات بھی شامل رہتے ہیں۔ ان تمام اجزاء کے ذرات اتنے مہین ہوتے ہیں کہ ان سب کی موجودگی کے باوجود ہوا ہمیں نظر نہیں آتی، کیونکہ یہ سب مل کر ہم جنس آمیزہ بناتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہوا مختلف گیسوں کا متجانس آمیزہ ہے۔ بے ہے، پانی آفاقی محلل ہے۔ یعنی کہ پانی کی مائع حالت کی صورت میں اس میں کئی مختلف قسم کی اشیاء حل ہو جاتی ہے۔ جب کسی مائع میں منحل اشیاء حل ہو جاتی ہے تو ایسے مائع کو محلل کہتے ہیں۔ پانی میں بہت سے منحل حل ہو جاتے ہیں، اس لیے اسے آفاقی محلل کہتے ہیں۔ کیا ہوگا بتائیے؟ الف، ہوا میں آبی بخارات کا تناسب بڑھ گیا۔ اس کا جواب ہے، ہوا میں آبی بخارات کا تناسب بڑھ جائے تو ہوا کی رطوبت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ہوا مرطوب ہو جاتی ہے۔ بتائیے میں کس سے جوڑی لگاؤں؟ ستون الف اور ستون بے آپ کو دیا گیا ہے۔ اس میں ہوا کی جوڑی کیا ہے بچوں؟ روشنی کا پھیلاؤ۔ اور پانی کی جوڑی ہے اخراج کا عمل۔ اور مٹی کیا ہے؟ متشکل ہے۔ بچوں آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے۔ آپ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور یہ تمام سوال جواب اپنے اپنے بیاضوں میں خوش خط انداز میں لکھیے، اور اگلے سوالات ہم دوسرے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے